بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اتنا شعور رکھا ہے کہ ہم اپنے نفع اور نقصان کی چیز کو سمجھتے ہیں. کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں. نفع نقصان کا تعلق انسان کی جسمانی زندگی سے بھی ہے، روحانی زندگی سے بھی ہے، دنیاوی زندگی سے بھی ہے، آخرت کی زندگی سے بھی ہے، ظاہری زندگی سے بھی ہے، باطنی زندگی سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نفع نقصان کو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی ہر لحاظ سے غور کرو، فکر کرو. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اور جسمانی معاملات میں نفع نقصان کو دیکھتے ہیں، فائدہ ہے یا نقصان ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، فائدہ ہے. اور روحانیہ اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بالکل بھی نہیں دیکھتے. ایک چیز ہے اس سے جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا دنیاوی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نقصان کا اندیشہ ہے. اور اگر ایک چیز ہے جس سے روحانی اعتبار سے ہمارا دل مرتا ہو، عبادت کا جذبہ ختم ہوتا ہو، عبادت کا نور ختم ہوتا ہو، تقویٰ چلا جاتا ہو، آخرت میں ہمارے لیے گھاٹا ہوتا ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کھانے پینے میں پاکیزہ چیز کھاؤ، صاف ستھری چیز کھاؤ، حلال جائز چیز کھاؤ. اس سے تمہیں اعمال کی طاقت ملے گی، رغبت ملے گی. ہم جب کوئی کھانے کی چیز اٹھاتے ہیں، سیب اٹھائیں گے، اگر اس پہ داغ ہوگا، خراب ہوگا، چھوڑ دیں گے، اچھی بات ہے. کھانا اگر خراب ہوگا چھوڑ دیں گے، اچھی بات ہے. جس طرح ہم ظاہری اعتبار سے چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ خراب ہوگی تو میرا پیٹ، جسم، بیماری لگ جائے گی، جسم خراب ہو جائے گا، صحت میری خراب ہوگی، اچھی بات ہے. لیکن ایک ایمان والے کی ایک فکر اور ہونی چاہیے کہ یہ جو سیب ہے یہ حلال کا ہے، حرام کا ہے. اگر یہ حرام کا ہے، مال حرام اور خیانت کا ہے، یہ اگر میں نے کھایا تو میری روحانیت، میرا ایمان، میرا تقویٰ، میری آخرت، میری قبر برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. میرے اندر سے ایمانی جذبے، نماز و عبادت کے جذبے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے.
اذان خادم کو بلانا، خادم کو. اگر یہ سیب خراب ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ پیٹ خراب ہوگا. برابر میں مشین چل رہی ہے، ان کو منع کر دو برابر میں. اگر یہ سیب خراب ہے پیٹ خراب ہوگا نا، دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ سیب حرام کا ہے، مال حرام کا ہے، لقمہ حرام ہے، خیانت کا ہے، سود کے پیسوں کا ہے، جھوٹ کے پیسوں کا ہے، یہ جب پیٹ میں جائے گا نا تو اس سے تو تقویٰ بھی گیا، ایمان کی چاشنی بھی گئی، نماز کا شوق بھی گیا، عبادت کا ذوق بھی گیا. جہنم، قبر جہنم بن گئی، دنیا کی زندگی کا سکون چلے گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی. یہ ساری چیزیں صرف حرام کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب ہم سوچیں، فیصلہ کریں کہ خراب چیز ظاہری جس پر داغ ہے اس کا زیادہ نقصان ہے یا حرام چیز کا زیادہ نقصان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خراب سیب کھا لینا چاہیے نا، یہ فیصلہ کریں کہ ہم فکر کرتے ہیں کہ خراب ہے تو اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن حرام کا ہے تو اٹھا لیتے ہیں. مال، فکر یہ کہ مال آنا چاہیے، جیسے بھی آئے زیادہ آنا چاہیے. ذرائع آمدن کیا ہے پتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایمان والے کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہاں سے کمایا تھا. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان والے کے قدم نہیں ہلیں گے، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کو اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. پہلے آمدنی بتاؤ اپنی کہاں سے آ رہی تھی، سوچا بھی نہیں ہے کبھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، نماز بھی سمجھاتے تھے، یہ بھی سمجھاتے تھے بھائی اپنی آمدنی درست رکھو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ. تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ یا شعیب، 12ویں پارے کی آیت ہے سورہ ہود کی، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی انبارنا ما نشاء. میں اس آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اے شعیب، جب تک آپ نماز روزے کا زکوٰۃ کا حکم دیتے نا آپ اچھے لگ رہے تھے. آپ نے جب سے یہ کہنا شروع کیا نا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مال کے معاملے میں ہمیں کچھ نہ بولو، ما نشاء، میری مرضی میں جیسے مرضی کماؤں چاہوں جو کروں. حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ نماز عبادت تک رہو اپنے دین، بس یہ مت بتاؤ کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہماری مرضی، ہم حلال کمائیں حرام کمائیں، ہماری مرضی ہے. یہ قوم شعیب کی سوچ تھی. اللہ کا عذاب آیا، سب کے سب ہلاک ہوئے. ان قوم شعیب پر عذاب الہی کی آنے کی وجہ کیا تھی؟ ایمان بھی تھا، نماز روزہ بھی تھا، وہاں پہ خیانت تھی. اللہ نے فرمایا کیوں ہلاک ہوئے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی وجہ بتائیے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، جس کا حق جتنا دینا ہے اتنا نہیں دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. 1 درجن کیلے 1 کیلا مار لیا، 1 کلو دینا 1 پاؤ مار لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو ہلاک کیوں کیا ہے؟ مالی معاملات کی خرابی کی وجہ سے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب صرف نماز چھوڑنے پر آیا ہے، بت پرستی پر آیا ہے، نہ شرک پر آیا ہے، نہ، بلکہ اللہ کا عذاب قوم شعیب پر نماز روزے کے ساتھ آیا ہے کہ وہ مال میں ڈنڈیاں مارتے تھے، حرام کمائی تھی، حرام کمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کی ہلاکت کی وجہ بتائی ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں. مال کی آمدنی کا ذریعہ کچھ پتہ ہے؟ کبھی زکوٰۃ نکالی ہے؟ نہیں. کس کا مال ہے؟ کتنا مال ہے؟ پتہ نہیں. اچھا ادھار کتنا ہے؟ فلاں فیکٹری کا اتنا مال آیا ہوا ہے، 1 کروڑ روپے دینے ہیں، دے دیں گے جب دینے ہوں گے. دوسروں کے مال پر کام کر رہے ہیں. کتنے غلط ذرائع سے ہماری آمدنی ہو رہی ہیں اور ہماری روحانیت برباد ہو رہی ہے.
بچے ماں باپ کے نہیں رہے، بیوی ماں باپ کی نہیں رہی، رشتے ختم ہو رہے ہیں، نفرتیں آ رہی ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو بچوں کے دل میں والدین کی قدر تھی، پہلے تو بیوی شوہر کی قدر کیا کرتی تھی. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جب حرام کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو یہ نتائج سامنے آئیں گے، یہ نتائج سامنے آئیں گے. یہ ہمارے باغی بنیں گے، یہ ہمارے منہ کو آگے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کے پیٹ میں سود، رشوت، خیانت، جھوٹ کا مال اتار دیا. اب یہ ہمارے نہیں رہیں گے. ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھا. حدیث شریف کا مفہوم ہے، شیطان کسی نوجوان کو عبادت کرتا دیکھتا ہے نا، شیطان کسی نوجوان کو، کسی عبادت گزار کو عبادت کرتا دیکھتا ہے کہ بہت عبادت کر رہا ہے، تو اپنے چہروں سے پوچھتا ہے ذرا دیکھو اس کی آمدنی کیسی ہے، کمائی کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے. چہرے کہتے ہیں کہ آمدنی اس کی حرام کی ہے، کاروبار میں حلال و حرام کی ملاوٹ ہے، خیانت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے، جھوٹ اور رشوت بھی لیتا ہے، سود بھی لیتا ہے، اور نماز روزے بھی کرتا ہے. تو شیطان کہتا ہے اس کی نماز روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس کی نماز روزے کی فکر مت کرو، اس کو نہیں بہکاؤ، اس کی حرام آمدنی اس کی نماز روزے کے ساتھ اس کو لے ڈوبے گی. تو ایسا نمازی، ایسا تہجد گزار، عبادت گزار جس کی آمدنی حرام کی ہے، شیطان اس کی طرف سے مطمئن ہے کہ اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں، اس کو تہجد میں اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں اس کو تہجد میں اٹھاؤ، یہ جتنی مرضی تہجد پڑھ لے، یہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، لقمہ حرام اور حرام آمدنی اس کو لے ڈوبے گی. اس کی طرف سے بے فکر ہو، دوسروں کو بھیگاؤ، دوسروں کی طرف محنت کرو. وہ اتنا شیطان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اس پر محنت نہیں کرو، بغیر محنت کے ہمارا ہے، یہ بغیر محنت کے ہمارا ہے. حدیث کا مفہوم ہے جب لقمہ حرام پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. جب حرام مال پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے. نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، نماز کو دل ہی نہیں چاہتا، مسجد آنے کو دل ہی نہیں چاہتا. بعض احادیث سے معلوم چلتا ہے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے 4 بجتے ہیں تو کچھ لوگوں کو فرشتے آ کر اللہ کے حکم سے اٹھاتے ہیں، اٹھو تہجد پڑھ لو، تمہارا اٹھنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، تم ایک اچھے انسان ہو، اچھا کھاتے پیتے ہو. تو وہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں 4 بجے، اللہ کے آگے رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فرشتے بھی شیطانوں کی طرح تھپکی دے کر سلاتے ہیں کہ تو سوتا رہے، تیرے مال میں، تیرے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، تیرا اٹھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، سوتا رہے، سوتا رہے. کتنی خطرے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرمائے. ایک زمانہ تھا عورتیں اپنے شوہروں کو کہا کرتی تھیں صبح جب وہ کام کو جاتے تھے کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن حرام نہیں کھلانا ہمیں. بیویاں اپنے شوہروں کو کہا کرتی تھی صبح، اپنے خاونوں کو جب وہ صبح جاتے تھے، اے ہمارے خاون، اے ہمارے شوہر، جیب بھر کے مت لانا، جھولی بھر کے مت لانا مال، تھوڑا لانا، حلال کا لانا. ہم روکی سوکھی بھوکے رہ لیں گے، روکی سوکھی پہ گزارا کر لیں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں حرام کھلا دیا تو اے شوہر، نہ بیٹے تیرے رہیں گے نہ میں تیری رہوں. سب منافقت، عداوت، نفرت، دشمنی پہ اتر آتے ہیں. ایسے گھرانے ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے، ایسے کھڑا ہوا ہے. عدالت میں ایسے تماشے دکھتے ہیں. ہمارے ایک عالم دین بیان کرنے لگے کہ عدالت میں ہم نے ایسے تماشا دیکھا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے، دونوں آپس میں مقابلے میں کھڑے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں سنا تھا کہ باپ بیٹا آپس میں کھڑا ہوگا. عدالت میں بیٹا باپ پر دعویٰ کر رہا ہے، عدالت میں کیس کر دیا بیٹے نے باپ کے خلاف. یہ تو دکھتا ہے، یہ تو بہت زیادہ دکھتا ہے کہ بھائی بھائی کے سامنے عدالت میں کھڑا ہوا ہے. یہ تو بہت دکھتا ہے عدالت میں، یہ تو عدالت میں بہت دکھنا شروع ہو گیا کہ سگے بھائی آمنے سامنے میں کھڑے میں میراث پہ لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پیٹ میں کچھ غلط چلے گیا ہے، یہ پیٹ میں
کچھ غلط چلا گیا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اس کو بلاؤ خادم کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ایک صحابی نے پوچھا دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں. آپ نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کا راز یہ ہے ادب مطعمک تکن مستجاب الدعویٰ. ان کو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، دوبارہ شروع ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادب مطعمک تکن مستجاب الدعویٰ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دعائیں قبول ہوں اور تم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو اللہ قبول فرمائے، آپ نے فرمایا اس کا خیال کرنا یہ پاک ہو، لقمہ حلال ہو، لقمہ حلال ہو. جب تمہارے پیٹ میں لقمہ جا رہا ہو، یہ اپنے بیٹوں کو کچھ کھلا رہا ہو تو دیکھ لینا یہ آمدنی کون سی ہے. یہ آمدنی اگر اس کا خیال کر لیا کہ مال پیٹ میں حلال اتارا ہے، تم اللہ کے سامنے مانگو گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے اور دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچتا ہے، لمبا سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب بتائیں حج اور عمروں کو جانے والے کیوں جاتے ہیں؟ دعائیں کریں گے دعائیں قبول ہوں گی. جانے والوں سے کیا کہتا ہے ہمارے لیے بھی دعا کرنا، سب دعائیں کراتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ لمبا دور دراز کا سفر کر کے پہنچا، یہ وہاں جا کر کہہ رہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا رب یا رب یا رب. آپ فرما رہے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے کپڑے حرام آمدنی کے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کتنے خطرے کی بات ہے، کتنے خطرے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت ہیں. اس لیے میں نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ جب ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کھانے سے پہلے کہ یہ چیز سڑی ہوئی تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، تو بھائی ایک چیز اور دیکھ لیا کریں، یہ چیز حلال کی ہے حرام کی ہے، آمدنی حلال کی ہے حرام کی، یہ بھی دیکھ لیا کریں، اس کا بھی خیال کر لیا کریں. جب ہم دونوں چیزوں کا خیال کر لیں گے تو ایک طرف ہماری جسمانی صحت بنے گی، ایک طرف روحانی صحت بنے گی. اور اگر ہمارے اندر سے اس چیز کی فکر نکل گئی تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان بھی نکل گیا، ایمان بھی نکل گیا. آج عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بہت ساری چیزیں ایسی کھلاتے ہیں، بالخصوص اگر ہمارا کوئی دشمن ہو، جانی دشمن ہو، تو ہم اس سے کیا امید رکھتے ہیں وہ ہمیں اچھی چیز کھلائے گا. اگر کوئی ہمارا دشمن ہے، دشمنیاں لگی ہوئی ہیں، تو ہم اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں؟ کسی دشمن کے ہاتھ کا روٹی کھاتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں؟ نہ پیو، نہ پیو اس کے ہاتھ کا. میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ دشمنیاں چل رہی تھیں تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لائے تو انہوں نے کہا نہیں کھانا مٹھائی، بچوں سے کہا مٹھائی نہیں کھانا. کیوں بھائی؟ یہ خطرہ ہے کچھ ملا کر نہ دیتے ہیں، دشمن ہے، دشمن ہے ہمارے. بھائی ہمارے ایمانی دشمن بھی، جانی دشمن بھی، مالی دشمن بھی اس وقت سب سے بڑے یہود و نصارہ ہیں. اور جو چیزیں آج ہم غصے میں جن چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جو غصے میں بائیکاٹ نہیں کرنا، یہ ایمانی غیرت پر بھی بائیکاٹ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں اس سے ہماری جسمانی صحتیں برباد ہو رہی ہیں. یہ جو چیزیں ہمیں کھلا رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہمیں ڈال رہے ہیں، کوئی بھی آپ ان کی چیزیں اٹھا لیں اس میں حرام بھی شامل کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو حرام کھلا دو، حرام کھلا دو. حجاج بن یوسف نے جب اپنی سلطنت سنبھالی تھی، خلافت سنبھالی تھی، تو اس کو پتہ چلا تھا مدینہ میں ایک جماعت ہے، وہ کسی کے لیے دعا کرتی ہے نا تو وہ خلیفہ پھر رہتا نہیں ہے، اس کی خلافت کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے. ایسی مقبول جماعت ہے، ایسے مقبول لوگ ہیں. حجاج بن یوسف نے ان سب کی دعوت کری، سب کو بلائے بڑے اکرام اور اعزاز سے، سب گئے اور بہترین دسترخوان سجایا اور بہترین کھانا کھلایا.
اور سب نے کھایا. آخر میں حجاج بن یوسف نے ایک اعلان کر دیا, اب زندگی بھر میرے لیے بد دعا کرتے رہنا, تمہاری بد دعا میرے حق میں قبول ہوگی نہیں, تم سب کے پیٹ میں میں نے حرام اتار دیا. یہ تاریخی واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے. کہا اس جماعت کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ تم لوگ خلفاء کے لیے دعائیں کرتے ہو, اللہ قبول کرتے ہیں, اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے اور اس کی خلافت حکومت ختم. میں نے تمہارے پیٹ میں حرام, اس کو بھی پتا تھا کہ حرام اتار دیا, اب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس نے کہا اب دعائیں کرتے رہو, ٹھوکریں مارتے رہو, سر مارتے رہو زمین پر, دعا نہیں قبول ہونی میرے خلاف, اب میرے خلاف تمہاری بد دعا نہیں لگنی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے مفسر قرآن, مشہور عالم, مجذوب اللہ والے, جس کے لیے دعا کریں قبول ہو جائے, جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں اس کے اوپر کیفیت آ جائے. عجیب اللہ والے تھے. معمول کیا تھا, بڑی بڑی دعوتوں میں جاتے تھے, ٹفن اپنا ساتھ لے کر جاتے تھے. بڑی بڑی دعوتوں میں جاتے تھے, ٹفن اپنا ساتھ لے کر جاتے تھے. ٹفن میں کیا ہوتا تھا, سوکھی روٹی اور تھوڑا سا سبزی وغیرہ. میں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے آپ کے گھر آ گیا ہوں, کھاؤں گا اپنا. کتنا ہی لوگ ان کو کوشش کرتے رہتے ہمارا کچھ کھا لیں. نہ بابا, تمہارا کھاؤں گا, یہ نہیں کہتا تمہارا کھانا حرام کا, نہ میری صحت برداشت نہیں ہوگی. کبھی کسی کا نہیں کھاتے رہے, اس لیے زندگی ان کی اللہ کی عبادتوں میں گزر گئی. یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے نا, ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے, ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی چیز کھا لی, بعد میں بتاتے ہیں میں نے غلط چیز کھا لی ہے. غلام تھا, کوئی چیز لا کر کھلائی, بعد میں بتایا کہ حضرت یہ چیز, حضرت کو معلوم نہیں تو مشکوک چیز ہے, یہ تو نہیں کھانی چاہیے تھی. مشکوک مال تھا, ناجائز اور حرام کے قریب مال تھا. قے کر رہے ہیں, واضح حدیث ہے, قے کر رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں, نکال کے وہ چیز بھی نکل کے جو کھائی تھی, پانی بھی نکل گیا. خادمین نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں, بس جو نکلنا. نہ نکال لیں. میں نے اپنے محبوب سے سنا کہ جس جسم کا حصہ خون میں حرام شامل ہو گیا, وہ جسم جہنم کی آگ میں, جہنم میں جائے گا. نکال رہے ہیں قے کر کے. کتنی فکر تھی ان لوگوں میں. الٹی کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. الٹی کرنا آسان ہے, ایک الٹی کر کے دکھا دیں, جان نکل جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 4-5 قے کری ہیں انگلی ڈال کر کہ وہ نکل جائے. وہ نکل گیا, نہیں اور بھی نکل جائے. پانی نکل رہا ہے, پیلا پانی, سفید کا لال پانی نکالے جا رہے ہیں. کیا تھا ان کو فکر تھی کہ حرام چلے گیا, اس کے نقصانات بہت ہیں. نکال دیا, جس نے کھلایا تھا اس کے سامنے نکال دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو فکر تھی کہ اس جسم میں جب حرام جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہیں. دنیا برباد, آخرت برباد, ایمان کی روشنی ختم, تقوی کا نور ختم, تلاوت کا شوق ختم, عبادت کا شوق ختم. بیٹا باپ کا نافرمان, بیوی شوہر کے نافرمان, بیٹے باپ میں اختلاف, جھگڑے, فسادات, یہ سب ہوں گے اس سے جس نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے. اس لیے بھائی زیادہ کمائی کی فکر نہ کریں, تھوڑا کمائیں, اچھا کمائیں. حالات جیسے کہتے ہیں تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ, دنیا میں تو سمجھ میں آتا ہے. تھوڑا کماؤ پاک کماؤ, یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ. کہتے ہیں نا تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ صحت بنے گی. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ تھوڑا کھاؤ حلال کماؤ. یہ نہیں سمجھ میں آتا. حلال کے لیے نہیں, کماتے خوب ہیں, اور لیتے وقت دیکھتے ہیں اچھی چیز لو, اچھی برانڈ کی لو. یہ کیا ہے؟ مسلمان کی یہ سوچ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑا کھاؤں گا حلال کھلاؤں گا اپنے بچوں کو, نہیں تو بھوکا رکھوں گا. بھوکا رہنا آسان ہے. اچھا, بھوکے رہنے سے انسان بیمار نہیں پڑتا, کمزور پڑتا ہے. زیادہ کھانے سے انسان بیمار پڑتا ہے. جانور جب بیمار ہوتا ہے تو بھوکا رہتا ہے, صحت ہو جاتی ہے. اللہ نے بھوکے رہنے میں صحت رکھی ہے. روزے میں صحت ہے, روزے میں صحت ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میرا روزہ ہے. اے عائشہ آج صبح ناشتے میں کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میرا روزہ ہے. نیت کر لی روزے کی. وہاں بھوک ساری بیماریوں کا علاج تھا, اور یہاں پہ بھوک پریشانیوں کا سبب ہے. وہ بچے بھوکے ہیں یار, جا رہے ہیں اس کے پاس قرض مانگ رہے ہیں, قرض مانگ لیے دینا تو ہے نہیں.
قرض لے لیا دینا تو ہے نہیں، یہ تو خیانت حرام ہے. لیکن ہمارے یہاں بھوکا رہنا مشکل ہے، جبکہ بھوکا رہنا وہاں پہ آسان تھا صحابہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھائی اپنے بچوں کو میں سچ عرض کر رہا ہوں، زیادہ کھانے پینے کا عادی مت بنائیں، زیادہ برانڈیڈ چیزوں کا عادی مت بنائیں، زیادہ دکانوں پر لے جا کر نا ہرس و حویث مت بڑھائیں، یہ بھی دے دو ابا، یہ بھی ٹرالی میں بھر لو، یہ بھی ٹرالی میں بھر لو، یہ بھی ٹرالی میں بھر لو. یہ حویث پیدا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر، حویث حریص بنا رہے ہیں، دنیا کا بھوکا بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں سب کھلاؤ، تھوڑا بہت ادھر بھی لاؤ. بیٹا کبھی دال بھی کھاتے ہیں، کبھی کبھی نا فلسطین کے معصوم بچے بھی یاد دلانے چاہیے، بیٹا وہاں پہ تو لوگوں کو کھانا بھی نہیں مل رہا، پینا بھی نہیں مل رہا، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے. اس لیے بھائی اپنے بچوں کو ہر چیز کا عادی بنائیں، ہر چیز کا عادی بنائیں. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو ہر چیز کا عادی بنایا ہے، بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، گرمی بھی برداشت کر سکتے ہیں، روکی سوکھی بھی گزارا کر سکتے ہیں، ایک وقت کے کھانے پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، ہر طرح کا پہن سکتے ہیں، ہر جگہ سو سکتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے موٹے موٹے گدوں کا عادی بنا دیا کہ موٹے موٹے گدوں میں سنین آتی ہے، اور جب کہیں بیٹا زمین پر سو جاؤ، میں تو زمین پہ نہیں سوتا، نہیں آتی. کیا ہو گیا بھائی؟ بچوں کو کبھی زمین پہ بھی لٹایا کریں. اپنے بچوں کو جفاکش بنائیں، مضبوط بنائیں، کھا کھا کر ان کو کمزور نہ بنائیں. کھانے سے کوئی مضبوط نہیں بنتا بھائی، کھانے سے کوئی مضبوط نہیں بنتا. اس لیے کھانے کا عادی نہ بنائے زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. یہ بڑا عجیب مضمون ہے، یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. قرآن و حدیث اتنا ہے اس بارے میں، اتنا ہے قرآن و حدیث. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کلوا من الطیبات، پاک کھایا کرو، صاف کھایا کرو، حلال کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صالحا، نیک کاموں کی توفیق ملے گی. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا. قرآن کی یہ ترتیب ہے. اللہ فرما رہے ہیں اچھا کھاؤ گے، پاکیزہ کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے، نیک کاموں کی توفیق ملے گی. کیا مطلب؟ حرام کھاؤ گے، نیک کاموں کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہماری اولاد و نسلوں کو رزق حلال جائز طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما دیجیے. لقمہ حرام، مال حرام سے، ہر طرح کی خیانتوں والے مال سے، ناجائز اور حرام مال سے، سود اور رشوت کے مال سے، اللہ مشکوک مال سے ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی، ہم سب کی، ہمارے احباب دوستوں کی، ہمارے شاگردوں کی، سب کی حفاظت فرما. اللہ اپنے خزانے غیب سے اللہ حلال کھلائیے، جائز کھلائیے، پاکیزہ کھلائیے، شکر نصیب فرمائیے، قناعت نصیب فرمائیے. اللہ حرص حویث سے، مال کی محبت سے، کھانے پینے کی محبتوں سے، یا اللہ حویث سے، حرص سے ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو بچا دے. اللہ آپ کی نعمتوں پر شکر نصیب ہو جائے. یا اللہ آپ کی نعمتوں پر شکر نصیب ہو جائے. یا اللہ آپ کی نعمتوں پر شکر نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کی اولاد و نسلوں کو یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، حلال کی عادت نصیب فرما. حرام سے ہمیشہ بچا کے رکھنا، حرام سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. یا اللہ حرام سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. فکر نصیب فرما دیجیے، فکر نصیب فرما دیجیے، غفلت دور فرما دیجیے. یا اللہ اس بات کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے. ہم نے زیادہ کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا. اللہ ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا فرما دیجیے، جائز ناجائز کی تمیز پیدا فرما دیجیے، پاکیزہ اور حلال کا شوق عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا